السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ۔ فَإِنَّ لِي ذِمَّةً، لی یہ انا کی خبر ہے، اور ذمَّةً مِّنْهُ یہ انا کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے۔ ذمتن کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر فَإِنَّ میں جو فا جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے یا تفسیر کے لیے ہے۔ ذمتن کا معنی ہوتا ہے امان، اور منہو کی جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ بتسمیتی سما یسمی، تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، بتسمیتی محمدہ، میرے محمد نام رکھے جانے کی وجہ سے، یہ معنی ہوگا۔ واہ میں جو ہا جو ہے وہ ساکن ہے، وہ وزن شعری کی بنا پر۔ اوفل خلق، خلق کا معنی مخلوق ہے، بالذمم یہ ذمتن کی جمع ہے، اس کا معنی عہد و پیمان اور امان۔ معنی ہوگا فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ۔ ما قبل کے شعر میں کہا گیا تھا کہ اگر مجھ سے گناہ بھی سرزد ہو جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا سرکار کی جانب سے جو میرے لیے ایک عہد و پیمان ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی سرکار شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت کا عہد و پیمان جو سرکار نے فرما دیا کہ میری شفاعت گنہگاروں کے لیے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار نے جو فرمایا یہ وہ عہد ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور سرکار سے جو توسل ہے میرا وہ توسل ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ تو فتعلی لیا فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي، کیونکہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عہد و پیمان ہے اس بنا پر بِتَسْمِيَتِي محمدہ، کہ میرا نام محمد رکھا گیا۔ اور سرکار ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا نام میرے نام پر رکھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی امامۃ من ولد له مولود ذکر فسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی فانہ ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے یہاں پر مذکر بچہ پیدا ہوا اور اس نے مجھ سے محبت کی بنا پر اور میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کی بنا پر بچے کا نام محمد رکھ دیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ نام رکھنے والا اور وہ بچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اور جنت میں ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، تبھی تو جنت میں ہوگا۔ تو یہ سرکار کی جانب سے ایک ایسا عہد و پیمان اور ایک ایسا امان ہے کہ نام محمد رکھ دیا ہے تو اسی پر بھروسہ ہے کہ میرا نام محمد ہے، تو بھروسہ ہے کہ سرکار کے جانب سے میرے لیے مغفرت ہوگی، شفاعت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عہد و پیمان دیا، جو امان دیا ہے، یہ ایسا عہد و پیمان ایسی شخصیت کی جانب سے ہے جو مخلوق میں سب سے زیادہ عہد و پیمان اور
کسی وعدے کو پورا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے جو شخصیت، وہ ہے سرکار کی ذات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میرے لیے عہد و پیمان ہے یا امان ہے، کیونکہ میرا نام محمد رکھا گیا، اور سرکار مخلوق میں عہد و پیمان کی سب سے زیادہ پاسداری کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو ذمم اور ذمتن کے درمیان زنا سے اشتقاق ہے۔ ان لم یکن فی معادی آخذم بیدی، اچھا دوسری چیز بے تسمیتی محمدہ سے اسی حدیث پاک کی طرف تلمیح ہے، اشارہ ہے، جو میں نے حدیث پاک ذکر کی کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی نے تبرکن میرے نام سے تبرک کے طور پر، یا سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت کے طور پر کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو وہ شخص اور وہ بچہ دونوں جنت میں ہوں گے، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو اس حدیث کی جانب اشارہ بھی ہے، تلمیح جسے کہتے ہیں۔ ان لم یکن فی معادی آخذا بیدی فضلا والا فقل یا زلۃ القدم، ان لم یکن فی معادی، اگر معاد کا معنی اٹھانا، یہ مصدر میمی ہے، اٹھانے کی جگہ لوٹنے کی جگہ، تو اس سے مراد جو ہے دار الجزا کی طرف پلٹنا، وہ مراد ہے، یا معاد سے مراد روحوں کا بدنوں کی طرف آنا، رجوع کرنا، یہ مراد ہے۔ اگر روز جزا کی طرف پلٹنے کے وقت ان لم یکن آخذم بیدی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کرم کی بنا پر میری دستگیری نہ فرمائیں، تو حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَقُلْ، اگر نہ فرمائیں تب تو اپنی زبانوں سے صرف یہی کہیں گے ہم کہ قل، کہو یا زلت القدمی، ہائے رے قدم کی لغزش۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فضل و کرم نہ فرمائے بروز حشر اور ہماری دستگیری نہ کرے، دستگیری نہ فرمائے، تو ایسی صورت میں ہمارے قدموں کا پھسلنا یہ یقینی ہے، کیونکہ اپنے پاس کوئی اتنا ایسا اچھا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے سرکار کے فضل کی تلاش ہے۔ فرماتے ان لم یکن فی معادی آخذم بیدی فضلا، اگر فضل و کرم کی بنا پر میرے معاد اور روز جزا میں میری دستگیری وہ نہ فرمائے، وَإِلَّا، ورنہ یعنی دستگیری نہ فرمائے، فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ، تو کہو ہائے رے قدم کی لغزش، یعنی پھر تو قدم کا پھسلنا یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فضلاً، اگر فضل و کرم کی بنا پر دستگیری نہ فرمائے، کیونکہ عدل اگر ہو تو عدل کی بنا پر تو کبھی ہماری نیا پار نہیں ہو سکتی، اس لیے فضل کے متلاشی رہنا چاہیے۔ حاشاہ ان یحرم الراجی مکارمہ اور یرجع الجار منہ غیر محترم۔ حاشاہ، یہ حاشا بمعنی محاشات یعنی مصدر کے معنی میں، اور محاشات کا معنی ہوتا ہے تنزیہ یعنی دوری، تو معنی ہے حاشا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے، دور ہے یہ بات، کیا؟ ان یحرم الراجی مکارمہ، راجی کا معنی آرزو مند، جس کو بخشش کی امید بندھی ہوئی ہو۔ مکارم یہ مکرمہ کی جمع ہے، ہر بھلی چیز کو مکرمہ کہتے ہیں، جمع مکارم، لیکن یہاں پر مراد شفاعت ہے۔ یحرم، احرم، یحرم، احرام یہاں پر ہوتا ہے محروم کرنے کے معنی میں ہے، بلکہ یحرم، حرم، یحرم کا معنی ہوتا ہے محروم کرنا، محروم ہونا۔ تو اگر اس کو مجہول پڑھا جائے ان یحرم
تو الراجی یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو معنی ہوگا بعید ہے یہ بات کہ ان کی بخشش کا طلبگار محروم کر دیا جائے، اور یرجع الجار منہ غیر محترمی، اور بعید ہے یہ بات کہ ان کا قرب حاصل کرنے والا اور ان کا پڑوسی اور ان کی پناہ لینے والا، جار کا معنی پناہ لینے والا، اور ان کی پناہ لینے والا بے عزت لوٹے، یہ محال ہے، یہ دور ہے۔ بے عزت ہونے کا مطلب خائب و خاسر ہو کر لوٹے، نامراد ہو کر لوٹے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سرکار کی شفاعت سے جو امید بندھائے ہوئے ہے، بعید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ محروم لوٹے، اور جو سرکار کو اپنا ماوا و ملجا سمجھا ہوا ہے، سرکار کو جس نے اپنا ماوا و ملجا بنایا ہے، اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، اپنی آماج گاہ جانتا ہے، یہ بعید ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ سے خائب و خاسر اور نامراد ہو کر لوٹے، یہ بعید ہے۔ وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِ مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزِمِ۔ منذ الزمت، الزم یلزم، الزام کا معنی ہوتا ہے واجب کر لینا۔ افکار یہ فکر ان کی جمع ہے، قوت عاقلہ کو فکر کہتے ہیں۔ مدائح، مدائح یہ مدیحن کی جمع ہے، مدیح کا معنی نعت، جمع مدائح نعتیں۔ خلاص کا معنی ہوتا ہے نجات، یعنی ہر بری چیز سے رستگاری پانا۔ وجدتہ، وجد یجد کا معنی پانا۔ خیر ملتزمی، خیر کا معنی بھلا، ملتزم کا معنی ہوتا ہے کفالت کرنے والا، ذمہ دار۔ الزمتو اور ملتزم کے درمیان جناح سے اشتقاق بالکل ظاہر ہے۔ ترجمہ ہوگا وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِ مَدَائِحَهُ، جب سے میں نے اپنے فکر و تصور کو سرکار کی نعت گوئی کے لیے واجب کر دیا، لازم کر دیا۔ وجدتہ لخلاص خیر ملتزمی، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات کے لیے بہتر ضامن جانا، بہتر ضامن پایا کہ سرکار سے بہتر ضامن شفاعت کا کون ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی، انہی کی حمد و ستائش کی، انہی کی مدح کی۔ منذ الزمت افکاری مدائحہ، جب سے میں نے اپنی فکر و نظر کو ان کی نعت گوئی کے لیے لازم کیا، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات کا بہترین ملتزم پایا، یعنی بہترین کفیل و ضامن پایا۔ وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا طَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَاءَ يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَمِ۔ لن یفوت، فات یفوت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا۔ الغنا، غنا کا معنی بے نیازی، اور یدن، ید کا معنی ہاتھ، تریبا یتربو تربن، اس کا معنی ہوتا ہے ضرورت مند ہونا، یا ترب الرجل، آدمی کا ضرورت مند ہونا۔ تو یدن تربت، ایسا ہاتھ جو کہ گرد آلود ہو جائے، یعنی اتنا بدحال اگر کوئی ہو جائے کہ وہ مٹی سے جا ملے، تو کہا جاتا ہے یدن تربت۔ انتہائی مجبوری اور انتہائی محتاجی کو بتانے کے لیے یدن تربت کا استعارہ ہے۔ ان الحیاء ینبت الازہار فی الاکم، الحیاء کا معنی ہوتا ہے بارش، اور الازہار یہ زہرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کلی، پھول۔ الاکم یہ اکمتن کی جمع ہے، اکمتن کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، مٹی کا اونچا ٹیلا۔
जमा अकम। अब माना होगा, अब गिना का माना खुशहाली, माना हो ये होगा लन यफूतल गिना मिन्हु यदन तरिबत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खुशहाली उस हाथ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती जो हाथ गर्द आलूद हो, खाली हो। यानी मोहताज और फ़कीर हाथ को छोड़कर सरकार की खुशहाली, सरकार की मालदारी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है कि जो खुशहाल लोग हैं सिर्फ उनके लिए आपका फैज़ व करम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि गरीबों पर भी फैज़ व करम होता है। इन्नल हया युम्बितुल अज़हारा फिल अकमी। अब तशबीह ज़िमनी के तौर पर फरमाते हैं कि देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूदो करम की एक बारिश है, और जो बारिश होती है वो सिर्फ समंदरों में नहीं होती है जहाँ पर बहुत पानी होता है, वो सिर्फ खाली और खलियान ज़मीनों में नहीं होती है, बल्कि पहाड़ जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता है, टीले जहाँ पर पानी नहीं रुकता है, वहाँ पर भी बारिश होती है। जब बारिश वहाँ पर भी होती है और सरकार की ज़ात भी फैज़ व करम की एक अब्र रहमत है, तो उनकी सरकार की जो बारिशें हैं, नज़र इनायतें जो होंगी, रहमतें होंगी, वो हम गरीबों फ़कीरों पर भी होंगी, हम बदहालों पर भी होंगे। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसी मफ़हूम को अपने एक शेर में बयान फरमाया बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे ओ बरसाने वाले, है ना। फरमाते हैं वलन यफूतल गिना मिन्हु यदन तरिबत। सरकार की खुशहाली, खुशहाल फरमाई तही दस्त और मोहताज हाथ से हाथ को छोड़कर आगे हरगिज नहीं बढ़ती। इन्नल हया युम्बितुल अज़हारा फिल अकमी। बेशक बारिश टीलों में भी फूल खिलाती है, फूल उगाती है। वलम उरिद ज़हरत दुनिया अल्लती इख्ततफ़त यदा ज़ुहैरिन बिमा असना अला हरिमी। अरादा युरीदो इरादतन का माना होता है चाहना, इरादा करना। और ज़हरत दुनिया, दुनिया की रानाई और दुनिया की खुशहाली और नेरंगी। अल्लती इक़्ततफ़त, इक़्ततफ़ा यक़्ततिफ़ु, इक़्तिताफ़ का माना होता है चुनना और जमा कर लेना। यदा ज़ुहैरिन, ये यदा तस्निया है, यदाने था, नून इजाफत की वजह से गिर गया है, तो माना होगा यदा ज़ुहैरिन, ज़ुहैर के दोनों हाथों ने जो जमा किया। ज़ुहैर से मुराद ज़ुहैर इब्ने अबी सुलमा है। ये ज़माना जाहिलियत के बड़े शायरों में से एक शायर है, और इसी का एक बेटे थे काब इब्ने ज़ुहैर, जो कि सहाबी रसूल है, जिन्होंने काब इब्ने ज़ुहैर ने क़सीदा बानत सुआद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था। बिमा असना, असल में ज़ुहैर इब्ने अबी सुलमा ने हरिम इब्ने सिनान की तारीफ़ की थी। हरिम ये एक बादशाह का नाम है, उसकी तारीफ़ की थी ज़ुहैर इब्ने अबी सुलमा ने, और ये ज़माने जाहिलियत का शायर है। तो अल्लामा बूसीरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि ज़ुहैर इब्ने अबी सलमा ने हरिम की जो तारीफ़ की, और उस तारीफ़ से उसका मकसद था दुनिया जमा करना, दुनिया के रानाइयों को हासिल करना। लेकिन मैंने सरकार की जो तारीफ़ की है, और मैंने सरकार की जो हम और जो सरकार की नातें लिखी हैं, इनसे मेरा मकसद दुनिया की रानाइयाँ और दुनिया की नेरंगियाँ
اور دنیا کی خوشحالیاں ان سے حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں نے جو نعتیں سرکار کی لکھی ہیں ان سے میرا مقصود یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اور میرا خدا راضی ہو جائے۔ وہی فرماتے ہیں وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى حَرَمِي۔ اثنا علی، اثنا یسنی، اسنا بابی فعال سے علی صلہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، معنی ہوگا وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، میں نے ان تعریفوں اور نعت گوئیوں کے ذریعے سے دنیا کی رعنائیاں طلب نہیں کی۔ کون سی دنیا کی رعنائیاں؟ التی اقتطفت یدا زہیر، دنیا کی وہ رعنائیاں جن کو زہیر ابن ابی سلمہ نے جمع کر لی تھی، جو رعنائیاں زہیر کے دونوں ہاتھوں نے جمع کی تھی، بما، اس کے ذریعے سے، ما اثنا علی حرمی، جو اس نے حرم کی تعریف کی تھی۔ حرم سے مراد حرم ابن سنان، جو کہ بادشاہ، عرب کے بادشاہوں میں سے بڑا سخی بادشاہ تھا۔ زہیر ابن ابی سلمہ نے حرم ابن سنان کی جو تعریف کی، تو تعریف کرنے میں بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ عطیات دیے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَلَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى حَرَمِي، میں نے اس نعت گوئی سے دنیا کی نیرنگیاں اور دنیا کی رعنائیاں حاصل کرنا نہیں چاہی، جو رعنائیاں زہیر کے دونوں ہاتھوں نے جمع کی حرم ابن سنان کی تعریف کرنے کے ذریعے۔